شریف پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے بتایا یہ جو ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، جس کو ربیع النور شریف بھی کہتے ہیں اور سرکار کی ولادت کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن، پیر کے دن، جسے آپ لوگ سوموار کہتے ہیں اور کچھ لوگ منڈے کہتے ہیں، صبح صادق کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ بولیں سبحان اللہ۔ تشریف لائے، صرف اس بات پہ نہیں بولنا ہے، اگر یہ نبی تشریف نہ لاتے تو کچھ نہ ہوتا۔ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ زمین بنتی، نہ آسمان بنتا، نہ چاند ستارے ہوتے، نہ قاب قوسین ہوتے، یعنی کہ کوئی بھی چیز نہ بنائی جاتی۔ جو کچھ بھی بنائی گئی ہے یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں بنائی گئی ہے۔ میرے نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، اور ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، جو کچھ بھی رب عطا فرماتا ہے یہ بھی نبی کے صدقے میں ملتا ہے۔ ابھی نہیں سمجھے آپ لوگ، اور آپ کو قریب کر دوں، ہمیں جو زندگی ملی ہے، ہماری جو سانسیں چلتی ہیں یہ بھی نبی کے صدقے میں چلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب سانس نبی کے صدقے میں چل رہی ہے تو کیوں نہ ہم اپنا ترے امتیاز ایسا بنائیں، اپنی زندگی کا شعار ایسا بنائیں کہ میری ہر سانس سے نکلے نبی نبی، ہر سانس سے نکلے نبی نبی، چلیں تو بھی نبی نبی، اٹھیں تو بھی نبی نبی، بیٹھیں تو بھی نبی نبی، اور جب مرنے کے بعد قبر میں چلے جائیں فرشتے سوال کرنے آئے تو اس وقت ہماری زبان پر ہو نبی نبی، اس وقت ہماری زبان پہ ہو نبی نبی۔ ذرا لہک کے بولیں سبحان اللہ، مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ اور حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالی نے ہر ایک چیز سے پہلے بنایا۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند ستارے تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ ہی کوئی دنیا بنی تھی، نہ ہی کوئی چرند و پرند، نہ شجر و حجر، نہ پتھر، نہ پیڑ، نہ درخت، کچھ بھی نہیں۔ ہر ایک چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کے نور کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے دن پہلے بنایا؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال؟ نہیں، جب دنیا کی کوئی چیز نہ تھی، کوئی موجودات نہ تھی، یعنی کہ کوئی بھی شے کا وجود نہ تھا، اس سے پہلے 1 کروڑ 6 لاکھ 70 ہزار پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ ابھی ایمان تازہ نہیں ہوا ہو تو بولیے 1 کروڑ 6 لاکھ 70 ہزار پہلے، دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ پہ ذکر ہے کہ پھر اس نور کو اللہ تعالیٰ نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر ایک حصے کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ بہت لمبی بحث ہے، لیکن یہ جانیے کہ رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اسی نور سے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ صاف صاف جملے میں اسی نور سے ہر ایک نور کو پیدا کیا۔ اب جو ہے کہ ہم اور آپ میلاد مناتے ہیں،
یہ سرکار کی میلاد ہے، چاہے آپ اسے جلسے کا نام دے دو یا پھر جو ہے کہ پروگرام کا نام دے دو یا محفل کا نام دے دو۔ جلسہ 2 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، یا 10 سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ میلاد میں بھی اس سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں، محفل میں بھی اس سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں، چاہے جو بھی نام آپ دیجئے، مقصد یہ ہے سرکار کی میلاد منانا۔ کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ کتراتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کہ اس سے خوف کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم سرکار کی میلاد مناؤ، اگر تمہارا کوئی کام بگڑ رہا ہوگا تب بھی وہ تمہارا کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت فائدے ہیں اس سے، میں آپ کو بتاؤں، ملک حجاز کے شہروں میں سے ایک شہر میں ایک مقام پر ایک جگہ محفل میلاد ہو رہی تھی، محفل میلاد ہو رہی تھی، سامعین بیٹھے ہوئے تھے، سننے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عالم باعمل، بہت ہی متقی اور پرہیزگار عالم تھے، وہ واعظ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں جو ہے کہ ایک سید صاحب وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں اور غریب الوطن ہوں، کیا مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا؟ تو حضرت نے، جو عالم صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سید زادہ ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ سید صاحب ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی انہیں 1 درہم دے گا، 1 روپیہ دے گا تو پھر اس کی 1 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے اسی مجلس میں ایک یہودی کا غلام بھی بیٹھا ہوا تھا، جو سنی صحیح العقیدہ تھا، سرکار کا سچا عاشق تھا، لیکن وہ غلام ایک یہودی کا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میرے جیب میں 3 روپے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ جو انہیں 1 روپیہ دے گا ان کی 1 مرادیں پوری ہو جائیں گی، میں جو ہے کہ 3 روپیہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ جو ہے کہ سید صاحب کو یہ 3 روپے دے دیجئے اور میری 3 مرادیں پوری کر دیجئے۔ اب عالم صاحب وہ 3 روپیہ لیتے ہیں اور سید صاحب کو دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب عالم صاحب نے کہا بتاؤ تمہاری پہلی مراد کیا ہے، بتاؤ تمہاری پہلی مراد کیا ہے؟ وہ کہنے لگا پہلی مراد یہ ہے کہ میں جو ہے کہ ایک یہودی کا غلام ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہودی مجھے آزاد کر دے۔ اب وہ عالم صاحب دعا کر رہے ہیں اور سننے والے آمین کہہ رہے ہیں۔ اب عالم صاحب نے کہا دوسری مراد کیا ہے؟ اب جو ہے کہ وہ عرض کرنے لگا کہ دوسری مراد یہ ہے کہ جب قیامت کے دن میں جو ہے کہ غلام ہوں یہودی کا اور وہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا مجھے جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا اور جو میرا کافر آقا ہے اسے جہنم کی طرف جانے کا جب حکم ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا اور میں جو ہے کہ جنت کی طرف جاؤں گا تو مجھے گوارا نہ ہوگا، میں نے جس کا نمک کھایا ہے وہ جہنم میں جائے اور میں جو ہے کہ جنت میں جاؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ عالم صاحب نے دعا کی اور مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سید صاحب کی موجودگی میں سارے لوگوں نے آمین کہا۔ اب عالم صاحب نے کہا تمہاری تیسری خواہش کیا ہے، تمہاری تیسری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا کافر آقا ہے وہ جو ہے کہ ایمان لائے اور مسلمان ہو جائے۔ دعا کی گئی، لوگوں نے آمین کہا۔ اب یہ خوشی مچل کر کے واپس ہو گیا، اپنے آقا کے پاس جاتا ہے، اس نے سوال کیا اور یہ کہا بتاؤ آج تم نے کہاں اتنی دیر لگا دیا، کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا آقا تم جانتے نہیں ہو، آج میں نے بہت ہی مہنگی تجارت کر کے آیا ہے، میں بہت ہی مہنگی تجارت کر کے آیا ہوں اور بہت ہی زیادہ جو ہے کہ میں فائدے میں ہوں۔ اس نے کہا معاملہ کیا ہے؟ اس نے مجلس کی ساری باتیں بتائی اور کہی کہ میں نے یہ منت مانی ہے، میں نے جو ہے کہ 3 روپیہ دیا اور یہ مرادیں میری تھی۔ اس نے کہا پہلی مراد بتاؤ؟ اس نے کہا کہ میری پہلی مراد یہ تھی پہلی مراد کہ مجھے جو آقا تو ہے، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، پہلی مراد یہ ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ اب اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اس نے کہا اچھا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب اس کا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ میں نے
سید صاحب کو 1 روپیہ دیا تھا، میری پہلی مراد پوری ہو گئی۔ کہا دوسری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا دوسری مراد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن جب آپ جو ہے کہ جہنم کی طرف جاتے ہوں گے اور میں جنت کی طرف جاتا ہوں گا تو مجھے گوارا نہ ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایمان لے آئیے۔ اب جو ہے کہ وہ ایمان لے آتا ہے، کہتا ہے کہ چلو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اب جو ہے کہ تیسری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا تیسری مراد یہ ہے کہ میں نے جو ہے کہ وہاں پہ میں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے کہ میرے آقا کے سارے گناہ بخش دیے جائیں اور میرے بھی سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے کہ یہ کہا اور اس کے بعد دونوں جو ہے کہ الگ الگ ہو گئے اور رات کے عالم میں سو گئے۔ جب رات کو اس نے سویا، نو مسلم جو پہلے یہودی تھا اس کے سامنے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہوا تھا۔ اب جو ہے کہ وہ رات کو جب سوتا ہے تو خواب میں غیب سے آواز آتی ہے کہ دیکھو میرے بندے نے صحیح کہا تھا اور 2 چیز تمہارے قبضے میں تھی، تمہارے اختیار میں تھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے غلام کو آزاد کرنا اور دوسری چیز یہ ہے کہ تیرا ایمان لانا۔ جب تو نے غلام کو آزاد کر دیا، ایمان لا دیا تو سن لو تیرے اس غلام کے گناہوں کے بخشنے کی ذمہ داری میری ہے۔ جہاں میں نے صرف تیرے غلام کی گناہوں کو نہیں، صرف تیرے گناہوں کو نہیں، بلکہ اس مجلس میں، اس محفل پاک میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے گناہوں کو میں بخش دوں۔ ماشاءاللہ، یہ میلاد پاک کی محفلوں کی برکت ہے کہ میلاد پاک جہاں سجائی جاتی ہے اس میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، فرشتے آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کا بندہ یا کون اللہ کی بندی ایسے ہیں یا ایسی ہے جو اللہ کے ذکر کے محفل میں شامل ہے، جو اللہ کے ذکر کو سن رہے ہیں۔ فرشتے ان کے ناموں کو نوٹ کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں اسے پیش کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ میں نے پڑھا کہ عرش اعظم کے یا عرش الہی کے سائے کے نیچے لے کر کے جاتے ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم فلاں جگہ پہ تمہارا ذکر ہو رہا تھا، اتنے لوگ اس میں شامل تھے، مولا کریم یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ان لوگوں کی بخشش و مغفرت کر رہا ہوں۔ رب بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ نبی کی محفلوں سے کترائیے نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ میرے نبی جب تشریف لائے تھے اس دنیا میں تو اس وقت بھی محفل پاک سجائی گئی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ محفل پاک سجائے ہیں نا، یہ کرسیاں لگا کر کے، یہ چادر بچھا کر کے، تخت بچھا کر کے، اس پہ چادر بچھا کر کے آپ نے شامیانہ لگا دیا، بڑھیا سے لائٹنگ آپ نے کر دی، نبی کی محفل آپ نے سجا دی۔ لیکن یاد رکھو یہ صرف آپ کا طریقہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبی کی ولادت کی محفل سجائی اور خوشی منایا ہے۔ زمین کو رب نے زمین بنائی، آسمان کا شامیانہ لگا دیا اور ستاروں کو قمقمے بنا دیے اور نبی کی ولادت کی خوشی رب نے ظاہر فرمائی، نبی کی ولادت کی خوشی رب نے ظاہر فرما دی۔ اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب دنیا کو رب نے قائم فرما دیا اور عالم ارواح کے بعد جب رب نے اپنے
अलस्तो बिरब्बिकुम फरमाया, रूहों को इकट्ठा फरमा करके, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबसे पहले किसने कहा बला? मैंने नहीं कहा, न आपने कहा। सबसे पहले बला कहने वाली जात कोई और नहीं, हमारे नबी की जात है। मेरे नबी ने इसका जवाब दिया था बला, क्यों नहीं? तब उसके बाद हम सारे लोगों ने कहा था क्यों नहीं। अंबिया ने कहा, रसूलों ने कहा, फिर जाकर के हम लोगों ने कहा, है ना। और उसके देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद अल्लाह ताला ने कैसे मनाया, मुझे ये बताना था। अल्लाह ताला ने अलस्तो बिरब्बिकुम की जो मजलिस सजाई थी, रूहों को जो इकट्ठा किया था, अब जो है कि उसमें सबकी रूहें थी, उसमें नबी भी थे, उसमें रसूल भी थे, उसमें मोमिन भी थे, मुसलमान भी थे, उसमें मुत्तकी थे, गुनहगार थे, गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, ईसाई थे, जितने थे पूरी दुनिया की जितनी रूहें थी, ये सारी रूहों को रब ने इकट्ठा किया। फिर पूछा अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सारी रूहों ने जवाब दिया भला क्यों नहीं, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, बेशक तू हमारा रब है। लेकिन इसके बाद रब ने एक महफिल सजाई, वो मिलाद की महफिल थी, वो मुस्तफा के मिलाद की महफिल थी। अब इसमें सारी दुनिया की रूहों को इकट्ठा नहीं किया, इसमें काफिरों की रूहों को इकट्ठा नहीं किया, इसमें यहूदियों की रूहों को इकट्ठा नहीं किया, इसमें जो है कि रब ने इकट्ठा किया तो सिर्फ अंबियाए कराम की रूहों को इकट्ठा किया। पहला पारा उठा करके पढ़िए और देखिए, वहां पे अंबियाए कराम की रूहों को रब ने इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं सबके आखिर में अपना महबूब भेजूंगा। सुभान अल्लाह, अपना महबूब भेजूंगा दुनिया में। तो सुनो ऐ मेरे अंबिया, सुनो, जब ये जिसके जमाने में दुनिया में तशरीफ ले जाए तो तुम इन पर ईमान ले आना। अल्लाह किससे कह रहा है? नबियों से कह रहा है, नबियों से कह रहा है कि तुम नबी पर जब ये तुम्हारे जमाने में दुनिया में तशरीफ ले जाए तो तुम इन पर ईमान ले आना और इनकी मदद करना। सुभान अल्लाह, और इनकी मदद करना, मेरी मदद तुम्हारे साथ रहेगी और इस पे सारे लोग गवाह हो जाओ। अब देखिए अल्लाह ने पहली मजलिस सजाई तो अपने तौहीद की मजलिस सजाई, अब दूसरी मजलिस सजाई तो मिलादे मुस्तफा की मजलिस सजाई, और यहाँ पे किसी और की रूह नहीं बल्कि नबियों की रूहों को इकट्ठा करके कहा से ये जो है कि तुम्हारे जमाने में जाएंगे तो तुम इन पर ईमान ले आना, इनके दीन को मानना, इनके अहकाम पर अमल करना, और जरूरत पड़ने पर तुम इनकी मदद करना और इनका साथ देना। याद रखो मुसलमानों, रब ने यह भी फरमाया कि सब एक दूसरे के गवाह हो जाओ, यानी कि आदम तुम शीश के गवाह हो जाओ, शीश तुम नूह के गवाह हो जाओ, नूह तुम मूसा के गवाह हो जाओ, मूसा तुम इब्राहिम के गवाह हो जाओ, इब्राहिम तुम ईसा के गवाह हो जाओ। अरे सुन लो ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने मीलाद की महफिल सजाई अपने महबूब की, और ऐसी महफिल कि जिस महफिल में सिर्फ नबियों की रूह है, और ऐसी बात हुई कि जिसके गवाह सिर्फ अंबियाए कराम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अब देखिए दुनिया कायम हो गई, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर उसके बाद दुनिया में भेजा, इंसानी आबादी शुरू हुई। पूरी दुनिया के नस्ल इंसानी के बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हमारे बाप, इंसानों के बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, माँ हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा। लेकिन याद रखिए दुनिया में आने के बाद
اب جو ہے کہ جیسے ہم محفل سجائے اور تقریروں کے ذریعے، نعت کے ذریعے ہم لوگ نبی کی آمد کی خوشی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، سب کو سمجھا رہے ہیں، تو پہلے جو نبی آئے وہ بھی نبی کی نعت پڑھ رہے تھے، نبی کی میلاد پڑھ رہے تھے، نبی کے آنے کی خوشخبری دے رہے تھے، آدم بھی خوشخبری دے رہے تھے، موسیٰ بھی خوشخبری دے رہے تھے، ابراہیم بھی خوشخبری دے رہے تھے۔ جو صحیفے رب نے نازل کیا ان سارے صحیفوں میں ہمارے نبی کی آمد کا ذکر تھا، آمد کا تذکرہ تھا، نبی کا ذکر تھا، رنگ بتایا گیا تھا، قد بتایا گیا تھا، اس میں جو ہے کہ خصوصیات گنائے گئے تھے۔ اب آدم بھی بتا رہے ہیں، موسیٰ بھی بتا رہے ہیں، ابراہیم بھی بتا رہے ہیں، داؤد بھی بتا رہے ہیں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سارے لوگ ہمارے نبی کی میلاد پڑھے ہیں، سارے لوگ ہمارے نبی کا ذکر کیے ہیں، تو وہ لوگ کیے ہیں، آج ہم کر رہے ہیں نبی کا ذکر۔ فرق اتنا تھا کہ وہ لوگ بتا رہے تھے نبی آئے گا، وہ لوگ بتا رہے تھے پیغمبر آئے گا، وہ لوگ بتا رہے تھے اللہ کا محبوب آئے گا، اور آج ہم بتا رہے ہیں آمینہ کا لال آ گیا۔ سبحان اللہ، آج ہم بتا رہے ہیں کہ نبی آ گیا ہے۔ فرق اتنا ہے، ورنہ نبی کی میلاد کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی کی میلاد 1400 سال پہلے دنیا نہیں بنی تھی، تب سے نبی کی میلاد ہو رہی ہے، اور مسلمان ہے، عاشق رسول ہے تو میلاد سے گھبرائے گا نہیں، میلاد سے دور بھاگے گا نہیں، کیونکہ میلاد پاک منانے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور تو اور دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور ہمارے نبی کی کیا شان ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ جبریل امین جھنڈا لگائے، سارا ثبوت ہے، سب کچھ ثبوت ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں، رب قدیر کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، مولا کریم بولنے میں جس قسم کی جو بھی لفظش یا غلطی ہوئی ہو، مولا کریم اسے معاف فرما کر قبول و مقبول فرمائے۔ چند شعر ملاحظہ فرما لیجئے، پھر قاری صاحب قبلہ آ جائیں۔ چند شعر پیش کرتا ہوں، قاری صاحب قبلہ کی تقریر ہو جائے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم قاری صاحب قبلہ قیامت ہو گئی ہے، میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے مولا کریم پڑھنے میں یا آپ تمام حضرات کے سننے میں جو بھی لفظش یا غلطی ہوئی ہو، پاک پروردگار عالم معاف فرما کر قبول و مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ قاری صاحب کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کر لیا جائے۔ تو شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ جو ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، جس کو ربیع النور شریف بھی کہتے ہیں، اور سرکار کی ولادت کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن، پیر کے دن، جسے آپ لوگ سوموار کہتے ہیں اور کچھ لوگ منڈے کہتے ہیں، صبح صادق کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ بولا سبحان اللہ۔ تشریف لائے، صرف اس بات پہ نہیں بولنا ہے، اگر یہ نبی تشریف نہ لاتے تو کچھ نہ ہوتا۔ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ زمین بنتی، نہ آسمان بنتا، نہ چاند ستارے ہوتے، نہ قاب قوسین ہوتے، یعنی کہ کوئی بھی چیز نہ بنائی جاتی۔
جو کچھ بھی بنائی گئی ہے یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں بنائی گئی ہے۔ میرے نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، اور ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، جو کچھ بھی رب عطا فرماتا ہے یہ بھی نبی کے صدقے میں ملتا ہے۔ ابھی نہیں سمجھے آپ لوگ، اور آپ کو قریب کر دوں، ہمیں جو زندگی ملی ہے، ہماری جو سانسیں چلتی ہیں یہ بھی نبی کے صدقے میں چلتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب سانس نبی کے صدقے میں چل رہی ہے تو کیوں نہ ہم اپنا ترے امتیاز ایسا بنائیں، اپنی زندگی کا شعار ایسا بنائیں کہ میری ہر سانس سے نکلے نبی نبی، ہر سانس سے نکلے نبی نبی، چلیں تو بھی نبی نبی، اٹھیں تو بھی نبی نبی، بیٹھیں تو بھی نبی نبی، اور جب مرنے کے بعد قبر میں چلے جائیں فرشتے سوال کرنے آئے تو اس وقت ہماری زبان پر ہو نبی نبی نبی، اس وقت ہماری زبان پہ ہو نبی نبی۔ ذرا لہک کے بولیں سبحان اللہ، مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ اور حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالی نے ہر ایک چیز سے پہلے بنایا۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند ستارے تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ ہی کوئی دنیا بنی تھی، نہ ہی کوئی چرند و پرند، نہ شجر و حجر، نہ پتھر، نہ پیڑ، نہ درخت، کچھ بھی نہیں۔ ہر ایک چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کے نور کو بنایا، سبحان اللہ۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے دن پہلے بنایا؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال؟ نہیں، جب دنیا کی کوئی چیز نہ تھی، کوئی موجودات نہ تھی، یعنی کہ کوئی بھی شے کا وجود نہ تھا، اس سے پہلے 1 کروڑ 6 لاکھ 70 ہزار پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ ابھی ایمان تازہ نہیں ہوا ہو تو بولیے 1 کروڑ 6 لاکھ 70 ہزار پہلے، دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ پہ ذکر ہے کہ پھر اس نور کو اللہ تعالیٰ نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر ایک حصے کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ بہت لمبی بحث ہے، لیکن یہ جانیے کہ رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اسی نور سے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ صاف صاف جملے میں اسی نور سے ہر ایک نور کو پیدا کیا۔ اب جو ہے کہ ہم اور آپ میلاد مناتے ہیں، یہ سرکار کی میلاد ہے، چاہے آپ اسے جلسے کا نام دے دو یا پھر جو ہے کہ پروگرام کا نام دے دو یا محفل کا نام دے دو۔ جلسہ 2 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، یا 10 سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ میلاد میں بھی اس سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں، محفل میں بھی اس سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں، چاہے جو بھی نام آپ دیجئے، مقصد یہ ہے سرکار کی میلاد منانا۔ کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ کتراتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کہ اس سے خوف کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم سرکار کی میلاد مناؤ، اگر تمہارا کوئی کام بگڑ رہا ہوگا تب بھی وہ تمہارا کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت فائدے ہیں اس سے، میں آپ کو بتاؤں، ملک حجاز کے شہروں میں سے ایک شہر میں ایک مقام پر ایک جگہ محفل میلاد ہو رہی تھی، سامعین بیٹھے ہوئے تھے، سننے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عالم باعمل، بہت ہی متقی اور پرہیزگار عالم تھے، وہ واعظ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں جو ہے کہ ایک سید صاحب وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں آل رسول ہوں اور غریب الوطن ہوں، کیا مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا؟ تو حضرت نے، جو عالم صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سید زادہ ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ سید صاحب ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی
کوئی انہیں 1 درہم دے گا، 1 روپیہ دے گا تو پھر اس کی 1 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے اسی مجلس میں ایک یہودی کا غلام بھی بیٹھا ہوا تھا جو سنی صحیح العقیدہ تھا، سرکار کا سچا عاشق تھا، لیکن وہ غلام ایک یہودی کا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میرے جیب میں 3 روپے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ جو انہیں 1 روپیہ دے گا ان کی 1 مرادیں پوری ہو جائیں گی، میں جو ہے کہ 3 روپیہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ جو ہے کہ سید صاحب کو یہ 3 روپے دے دیجئے اور میری 3 مرادیں پوری کر دیجئے۔ اب عالم صاحب وہ 3 روپیہ لیتے ہیں اور سید صاحب کو دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب عالم صاحب نے کہا بتاؤ تمہاری پہلی مراد کیا ہے، بتاؤ تمہاری پہلی مراد کیا ہے؟ وہ کہنے لگا پہلی مراد یہ ہے کہ میں جو ہے کہ ایک یہودی کا غلام ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہودی مجھے آزاد کر دے۔ اب وہ عالم صاحب دعا کر رہے ہیں اور سننے والے آمین کہہ رہے ہیں۔ اب عالم صاحب نے کہا دوسری مراد کیا ہے؟ اب جو ہے کہ وہ عرض کرنے لگا کہ دوسری مراد یہ ہے کہ جب قیامت کے دن